بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی ہی ظاہر اور باطن سے خوب واقف ہے۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خلاق دو عالم اپنے مقدس و متبرک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 3۔ اور آسمانوں اور زمین میں صرف وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر سبھی احوال کو جانتا ہے اور تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رقم طراز کرتے ہیں، اہل سنت یعنی سلف کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی خود تو عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ یعنی اس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ البتہ بعض گمراہ فرقے اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اس آیت سے اپنے عقیدے کا اثبات کرتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ جس طرح غلط ہے اسی طرح یہ استدلال بھی صحیح نہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کو آسمانوں اور زمین میں اللہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جس کی حکمرانی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جس کو معبود برحق سمجھا اور مانا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ احسن البیان۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کا بڑا جاننے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ سورہ المومن آیت نمبر 19۔ اللہ آنکھوں کی خیانت اور ان باتوں کو جانتا ہے جنہیں سینے چھپائے ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، اور وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے تاکہ لوگ اس کی نافرمانی سے ڈریں اور تقوی اور عمل صالح کی راہ اختیار کریں۔ خیانت نظر کی تشریح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ کی ہے کہ آدمی کسی کے گھر میں جائے، وہاں کوئی خوبصورت عورت ہو جسے لوگوں سے نظر بچا کر دیکھنے کی کوشش کرے، اور جب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پائے تو نظر نیچی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کا حال جان لیا۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ اس عورت کی شرمگاہ کو بھی دیکھ لیتا۔ نیز ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 116۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بناؤ؟ تو انہوں نے کہا، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میرے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں ہے۔ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو تجھے اس کی پوری خبر ہے، تو میرے دل کی چھپی باتوں کو جانتا ہے، اور میں تیرے دل کی کوئی بات نہیں جانتا، بے شک تو تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ، لوگ مجھے چھوڑ کر تیری اور تیری ماں کی عبادت کرتے رہے ہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ تم میری اور میری ماں کی عبادت کرنا اور ہمیں معبود سمجھنا؟
تو آگے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے اللہ، میں نے تو ان کو اس طرح نہیں کہا تھا، اگر میں نے ان کو کہا ہوتا تو تجھے ضرور اس بات کا علم ہوتا، کیونکہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مزید فرمائیں گے، اے اللہ، میرے دل میں جو کچھ ہے تو اسے جانتا ہے، اس لیے اگر میں نے کوئی بات ایسی کہی ہوگی تو تجھے یقیناً اس کی خبر ہوگی۔ نیز احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ظاہر و باطن کو خوب جاننے والی ہے۔ چند احادیث بطور تمثیل مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے ہوئے کہا، مہما یکتم الناس یعلمہ اللہ، جب لوگ کوئی بات چھپاتے ہیں تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ مزید برآں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم، اپنے نفسوں کا تزکیہ یعنی پاکی مت بیان کرو، اللہ تعالیٰ کو تم میں سے نیک لوگوں کا سب سے زیادہ علم ہے۔